سندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على روضة محمد في الرياض وصل على بلد محمد في البلاد. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال الله تعالى في مقام آخر: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمي الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرمائے. دعا کیا کریں اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. یہ آفات، یہ بلائیں، یہ مصیبتیں، یہ بیماریاں اللہ کی ناراضگیاں ہیں. اللہ ان آفات، ان بلاؤں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. دو سال نبوت سے عمر چھوٹی تھی. اگرچہ 2 سال نبوت سے عمر چھوٹی تھی لیکن دوستی بچپن کی تھی. اور یہ بچپن کی دوستی جوانی کی دوستی میں بھی بدلی ہے. حتیٰ کہ جوانی میں بھی یہ دوستی اتنی پختہ ہوئی کہ جب جناب نبی کریم علیہ السلام دولہا بن کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف چلے تو دولہا کی طرف سے براتیوں میں بھی یہ دوستی برقرار رہتی ہے. اور پھر جناب نبی کریم علیہ السلام نے جب نبوت کا دعویٰ فرمایا، اللہ پاک کی طرف سے نبوت اور رسالت ملی، تو سب سے پہلے بغیر کچھ پوچھے، بغیر کچھ سوال کیے، اسی ہی دوست نے جناب نبی کریم علیہ السلام کے دست حق پرست پر آ کر بیعت کی. اور جس دن سے جناب نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا، وہ دوستی پھر اتنی اور پروان چڑھی، اتنی اور پروان چڑھی قبر کے اندر بھی اس دوستی کو ساتھ رکھا،
اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت والے دن اور جنت میں بھی یہ دوستی بحال اور برقرار رہے گی۔ اللہ کو جس نے بھی دیکھا ہے، توجہ سے میری باتیں سنیے گا، وہ خود تو براہ راست کسی کو نظر نہیں آیا، لیکن جب بھی کسی نے دیکھا ہے وہ نبی کے ماتھے میں دیکھا ہے۔ اور نبوت کو بھی ہر کسی نے نہیں دیکھا، انہی نے دیکھا جن کی قسمت میں تھا۔ مولانا علی صاحب کہاں ہیں؟ مولانا آپ ادھر ہیں، میں آپ کے لیے باتیں کر رہا ہوں، آپ میری باتوں کو سنا کرو یار۔ جب میں نہیں ہوں گا تو میری باتیں یاد آئیں گی۔ عمر نبوت سے 2 سال چھوٹی تھی۔ پھر میں ابتدا کرتا ہوں۔ 2 سال چھوٹے ہونے کے باوجود بچپن میں دوستی لگی۔ پھر یہ دوستی جوانی کی عمر میں بھی رہی، حتیٰ کہ یہ دوستی ایسی بڑھی، میں اپنے ایمان کی اور وجدان کی نظروں سے دیکھتا ہوں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بن کر حضرت خدیجہ کے گھر جا رہے تھے اپنی بارات لے کر، تو اس بارات میں دولہا کی طرف سے یہ دوست بھی کھڑا نظر آتا تھا۔ ایسی دوستی۔ پھر یہ دوستی اور ایسی بڑھتی ہے کہ جب جناب نبی کریم علیہ السلام نے نبوت اور رسالت کا دعویٰ کیا، ہر کسی نے کچھ نہ کچھ مانگا نبی سے، ہمیں دکھاؤ۔ یہ واحد بندہ ہے جو پہلے دن، پہلے ہی منٹ میں، پہلے ہی گھنٹے میں آ کر نبوت کے دست حق پرست پر بیعت کر کے اپنی دوستی کو اور پکا کرتا۔ پھر یہ دوستی اور ایسی بڑھتی ہے کہ جس دن سے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، پھر قبر میں بھی ساتھ جا کے سو گیا۔ پھر نبوت ایسی وفا کرتی ہے، حدیث میں فرمایا یہ میرا صرف قبر کا ساتھی نہیں، اس کی وفاؤں کا صلہ ہے کہ یہ حوض کوثر پہ بھی میرا ساتھ ہوگا، حتیٰ کہ یہ جنت میں بھی میرے ساتھ ہوگا۔ آسمان کی نظروں نے جب سے وہ بنا ہے اور جب تک زمین، جب سے زمین بچھی ہے، آسمان کی نظروں نے ایسی دوستی نہیں دیکھی کہ جس دوستی کی مثال دی جا سکے۔ میرے اللہ کو کسی نے براہ راست نہیں دیکھا، جب بھی کسی نے دیکھا ہے نبی کے ماتھے میں دیکھا۔ ہم اور آپ نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، وہ خوش قسمت تھے جنہوں نے دیکھا۔ خالق بھی ان سے راضی ہوا، وہ بھی خالق سے راضی ہوئے۔ اللہ نے اپنی رضا کا ان کو سرٹیفکیٹ دیا، انہوں نے اللہ کو اپنی رضا کا سرٹیفکیٹ دیا۔ اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تک کسی نبی کو ایسے دوست نہیں ملے جو میرے پاک نبی کو ملے۔ عمر 2 سال چھوٹی تھی۔ ماں باپ نے نام عبداللہ رکھا تھا۔ توجہ سے میری باتیں سنیے۔ ماں باپ نے نام عبداللہ رکھا تھا۔ باپ کا نام عثمان تھا، جو ابی قحافہ کے نام سے مشہور تھے۔ کنیت ابو بکر تھی۔
آسمان سے صدیق کا لقب ملا، امت نے صدیق اکبر کا، زور سے کہہ دو رضی اللہ۔ صدیق کا معنی سچا ہے، سچے حضرت عمر بھی تھے، کہو بے شک۔ سچے حضرت عثمان غنی بھی تھے، کہو بے شک۔ سچے حضرت علی بھی تھے۔ میرے پاک نبی کے 1,40,000 صحابہ سارے سچے تھے اور سارے سچے تھے، سچے بھی تھے اور سچے، کھرے تھے۔ لیکن صدیق کا لقب آسمانوں سے صرف ایک کو ملا، اور پھر اسی صدیق کو امت نے صدیق اکبر کہا۔ دنیا میں دو ہستیاں ایسی ملتی ہیں جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اور اس ایک دوست کی، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال کی زندگی گزاری۔ کتنی؟ زور سے بولو۔ 40 سال زمانہ نبوت سے پہلے کا ہے، 23 سال زمانہ نبوت کے بعد کا ہے۔ 63 سال کی زندگی میں میرے پاک نبی کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، اور اللہ کی شان یہی صفت اس دوست کے اندر ہے کہ 63 سال کی عمر پائی، لیکن 63 سال کی زندگی میں اس کی زبان سے بھی کبھی جھوٹ نہیں نکلا۔ یہ عجیب بات ہے۔ اور پھر آسمان والے نے اس دوستی کو رنگ بھی ایسا دیا، عمر اگرچہ 2 سال چھوٹی ہے لیکن 63 سال اللہ نے دی۔ جو نبی کی عمر وہی اس کی عمر، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے جس دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرمایا، اس دوست نے بھی اسی دن اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ جس چارپائی پر جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود مبارک کو قبر تک لے جایا گیا، اسی چارپائی پر اس دوست کے وجود کو بھی قبر تک لے جایا گیا۔ جس وقت جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر کے حوالے کیا گیا، اسی وقت اس دوست کو قبر کے حوالے کیا گیا۔ جس بیماری میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا، اسی بیماری میں اس دوست نے پردہ فرمایا۔ اور جو کفن کے کپڑے جناب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 3 کپڑے دیے گئے، وہی 3 کپڑے اس دوست کو بھی کفن میں دیے گئے۔ اور اگلی بات بڑی عجیب ہے، جس طرح نبی نے وراثت نہیں چھوڑی، اس دوست نے بھی وراثت کوئی نہیں چھوڑی۔ اللہ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ نام عبداللہ ہے۔ ماں کا نام ام خیر ہے۔ یہ اللہ پاک نسبت بھی بڑی عجیب جوڑتا جاتا ہے۔ ماں کا نام کیا ہے؟ میرے پاک نبی کی اماں کا نام آمنہ ہے۔ ان کی گود امن والی تھی، ان کی گود خیر والی تھی۔ وہ امن والی کی گود میں پلتے ہیں، یہ خیر والی گود میں پلتے ہیں۔ ابا کا نام عثمان ہے، کنیت ابو قحافہ ہے۔ صدیق کا لقب آسمان سے ملا، اس امت نے صدیق اکبر کا لقب دیا۔ اور یہ میں آسمان کی بات بھی ایسے نہیں کر رہا، یہ قرآن میں ہے۔ 24ویں سپارے کی 3 آیت ہے، والذی جاء بالصدق۔ توجہ سے سننا، ایک وہ ہے جو صدق لایا، والذی جاء بالصدق، ایک وہ ہے جو سچ لایا، وصدق بہ، ایک وہ ہے جس نے اس سچ کو مانا۔ اولئک ھم المتقون، یہی تو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ قبیلہ ہے بنو تمیم، قبیلہ یہ قریش کا قبیلہ ہے۔
قریش کے قبیلے کی 10 شاخیں تھیں، جن میں ایک بنو تمیم بھی تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 یا 7ویں دادا اور اس دوست کے بھی وہی 6ویں اور 7ویں دادا۔ حضور کے ابا کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ زور سے بولو، کیا ہے؟ یہ تو واجب ہے آپ پر جاننا۔ وہ مومن کیا جس مومن کو حضور کے ابا کا نام کرنا پتا ہو؟ دادا، زور سے زور سے۔ عبد المطلب کے ابا؟ بس گھوڑی پھنس گئی۔ اور ہاشم، ہاشم کے ابا؟ عبد مناف، عبد مناف کے ابا؟ قصا، قصا کے ابا؟ کلاب، کلاب کے ابا؟ مرہ۔ یہ مرہ حضور کا 6 دادا ہے، یہی دادا اس دوست کا 6 دادا ہے۔ 6 نمبر پہ دونوں کے دادا بھی ایک ہیں۔ قریشیوں نے مکے میں اپنے اپنے کام بانٹے ہوئے تھے، ہر قبیلے کو ایک کام دیا ہوا ہوتا تھا کہ یہ تمہارے ذمہ ہے، اس لیے کہ سارے چودھری تھے، سارے کعبے کے خادم تھے۔ فوج کا انتظام بنو امیہ کے پاس تھا، یہ فوجی بھرتیاں کرتے تھے لڑائیوں کے لیے، اور بنو امیہ جن میں حضرت عثمان غنی بھی ہیں اور جن میں حضرت امیر معاویہ بھی ہیں، یہ بنو امیہ۔ ان کے بڑے حضرت ابو سفیان تھے، پہلے صرف ابو سفیان تھے، پھر وہ حضرت ابو سفیان بنے۔ فوج کا جھنڈا یہ بنو مخزوم کے پاس تھا، اور سپہ سالاری بھی بنو مخزوم کے پاس تھی۔ بنو مخزوم وہ قبیلہ ہے جن میں اللہ نے حضرت خالد بن ولید کو پیدا کیا، یہ بھی قریشی تھے۔ مکے میں کوئی قتل ہو جاتا قریشی یا قریشی کے ہاتھوں سے کوئی قتل ہو جاتا تو عدالت بنو سلیم لگاتے تھے، یہ بھی قریشی قبیلہ تھا، لیکن اس کی دیت، اس کی سزا یہ بنو تمیم کے حوالے تھی، اور بنو تمیم حضرت ابو بکر صدیق کا قبیلہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال عمر چھوٹی تھی، لیکن اللہ پاک نے 63 سال سے بڑھنے نہیں دی۔ حضرت عمر اور وہ چھوٹے تھے، لیکن ان کی بھی 63 سال سے زیادہ عمر اللہ نے نہیں ہونے دی۔ دونوں یاروں کو اللہ نے عمر بھی وہی دی۔ اور ایک بات اگلی کرتا جب آپ کا ایمان بنے گا، اگر میری باتیں آپ نے دل میں بٹھا لی تو کوئی ڈاکو آپ کے ایمان پہ ڈاکہ نہیں ڈال سکتا۔ میں نہ تو کسی کے برتھ ڈے منانے کا قائل ہوں، نہ کسی کی برسی منانے کا قائل ہوں، اسلام کے اندر یہ نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ لیکن یہ بات میں آج اس لیے چھیڑ رہا تھا کہ ہمارا ملک بڑا عجیب ہے، کبھی کوئی عورت بیٹھتی ہے کتیا، کبھی کوئی کتا ٹی وی پہ بیٹھتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق کو بھونکنے لگ جاتا ہے۔ کھلی چھٹی ہے، کوئی پکڑتا ہی نہیں، کوئی پوچھتا ہی۔ اور مزے کی بات ہے، حکومت کہتی ہے کہ یہ ریاست مدینہ ہے،
ریاست مدینہ میں کوئی بندہ حضرت ابو بکر صدیق کو گالی دے اور کوئی پوچھے نہیں تو کفر کی ریاست ہے، مدینہ کی تو نہیں بنتی۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک جنازہ لایا گیا، پوچھا کون ہے؟ عرض کیا کہ فلانا ہے۔ حضور نے فرمایا میں نہیں پڑھتا جنازہ، تم پڑھتا۔ نہ پڑھتا ہوں نہ پڑھاتا ہوں۔ اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا سبب ہے؟ فرمایا جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرے عثمان کو بھونکنے والا ہے، جو میرے عثمان کو بھونکے میں نبی اس کا جنازہ نہیں پڑھتا۔ یہ امت میں تیسرا خلیفہ ہے جن کو حضرت عثمان غنی کہا جاتا ہے۔ اگر حضرت عثمان غنی کو بھونکنے والے کا نبی جنازہ نہیں پڑھتا تو جو حضرت ابو بکر صدیق کو بھونکے گا اس کا جنازہ کیا ہوگا؟ قرآن میں ایک سورت ہے جس کو سورہ طٰہٰ کہا جاتا ہے، 16ویں سپارے میں اس کا تیسرا رکوع شروع ہوتا ہے۔ کبھی اللہ پاک موقع دے تو گھر میں ترجمہ کھول کے پڑھنا۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں منہا خلقناکم، تمہیں ہم نے اسی مٹی سے پیدا کیا، وفیہا نعیدکم، پھر ہم تمہیں اسی مٹی میں لوٹا دیں گے، ومنہا نخرجکم، پھر ایک دن آئے گا ہم اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ کھڑا کر دیں گے۔ کبھی کسی جنازے کے ساتھ قبرستان جاتے ہو نا؟ جایا کرو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے صرف جنازہ پڑھا اس کو 1 ثواب ملتا ہے، جو قبرستان تک جاتا ہے اس کو 2 ثواب ملتے ہیں، ڈبل ثواب ملتا ہے۔ پھر اس کے دفن تک رکا رہا، دفن کے بعد اس کی بخشش کی دعا کرتا رہا تو اللہ اس کو اور اجر دیتا ہے۔ قبر پہ مٹی ڈالتے ہو؟ اب تو ماشاءاللہ دنیا ایسی ترقی کر گئی، قبریں بھی بنی بنائی آ گئی ہیں۔ قبر پہ مٹی ڈالنا بھی سنت ہے۔ کبھی دعا سیکھی ہے قبر پہ مٹی ڈالتے وقت کیا پڑھتے ہیں؟ ہم میں سے تو آدھوں کو جنازے کی دعا بھی نہیں آتی۔ نہیں آتی مان۔ بچے کی نماز جنازہ آ گئے تو اس کی دعا اور نہیں آتی، بچی چھوٹی کی آ جائے تو اس کی اور نہیں آتی، کسی عورت کا اکیلا جنازہ آ جائے تو اس کی نہیں آتی۔ جس طرح انگریزی میں ہی اور شی میں فرق ہوتا ہے نا، عربی بھی کے اندر بھی فرق ہوتا ہے۔ ہم تو ہر ایک جنازے میں یہی پڑھتے رہتے ہیں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا، اللہم من احییتہ، یہ مرد کی ہے، اللہم من احییتہا، یہ عورت کی ہے۔ نہیں آتی ہمیں۔ بلکہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں ہر جنازے سے پہلے لوگوں کو جنازے کا طریقہ بتانا پڑتا ہے، اور یہ بدعت ہے۔ وہ کیسا مسلمان ہے جس کو جنازے کا طریقہ بتائیں؟ لیکن کیا کریں، آپ کو آتا نہیں، ہمیں بتانا پڑتا ہے، ہم بھی بدعت کر بیٹھتے ہیں۔ اللہ اکبر امام کہتا ہے، یہ بندہ ساتھ والے کو دیکھتا ہے، یہ کان کا ہاتھ اٹھاتا ہے کہ نہیں اٹھاتا، جیسے وہ کرتا ہے یہ بھی کرنے لگ جاتا ہے۔ نہیں آتا۔ سیکھتا کوئی نہیں۔ ایک دن میرا اور آپ کا بھی تو جنازہ ہونا، نہیں ہونا؟ ہونا ہے نہیں ہونا؟ ہونا ہے۔ ارے بابا کیا دور ہے، کیا پتہ وہ کفن بھی دکان پہ آ گیا ہو جو ہمیں پہنایا جانا ہے، کیا پتہ وہ کافور اور صابن بھی آیا پڑا ہو۔ قبر پہ مٹی ڈالتے ہو؟ ڈالو، سنت ہے۔
دعا میں یہی آیت پڑھی جاتی ہے، یہی منہا خلقناکم، تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا گیا، وفیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں لوٹایا جا رہا۔ اسلام ہمارا کتنا اچھا دین ہے، جہاں سے ہم آتے ہیں ہمیں وہیں لوٹا دیا جاتا ہے۔ ایک ہندو کہنے لگا مولوی صاحب آپ مسلمان کتنے ظالم ہو، تمہارے دل کو کچھ نہیں ہوتا جب قبر میں میت کو رکھتے ہو، کتنا ظلم کرتے ہو، اور پھر اس کو مٹی ڈال کر بند کر دیتے۔ میں نے اس سے کہا اللہ کا بندہ، ہم تو جہاں سے آتے ہیں وہیں لوٹا دیتے ہیں۔ مٹی ہماری ماں ہے، جب ہم مرتے ہیں تو اس کو اس کی ماں کے حوالے کر دیتے ہیں، ماں یہ تیری جھولی سے آیا تھا، تیری ہی جھولی میں واپس کر رہے ہیں۔ ظلم تو تم کرتے ہو، کیا آگ سے بنے ہوئے ہو کہ تم اسے جلا دیتے ہو؟ ڈر نہیں لگتا کہ کیسے شعلوں کے حوالے کرتے ہو؟ اور اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، ہم نے تو مٹی کے حوالے کر دیا، ماں کے حوالے کر دیا، اللہ نے اس کو جلانا بھی ہوا تو اللہ تو کسی کو دیکھنے نہیں دیتا، وہ تو چھپا کے سزا دیتا ہے۔ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی ہے، قبر یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یہ جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، کبھی گڑھا بھی بن جاتا ہے وہ، کبھی کبھی قبر کے اندر بھی آگ جلا دی جاتی ہے، اور بندہ مومن کے لیے قبر کے اندر اللہ پاک جنت کی کھڑکی کھول دیتا۔ دعا کیا کرو اللہ ہماری قبر کو بنا دے، دعا کیا کرو اللہ ہماری قبر کو بنا دے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ، پھر ایک دن آئے گا ہم اسی مٹی سے تمہیں نکال دیں گے۔ اگر کسی کو اتنی بڑی آیت نہ آتی ہو تو علماء نے ایک چھوٹی سی اور دعا بھی لکھی ہے، بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، قبر پہ مٹی ڈالتے وقت کم از کم یہی کہہ دیا کرو۔ اب اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا جو علماء نے لکھا ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ جس مٹی سے اللہ بندے کو بناتا ہے اسی ہی مٹی میں بندے کو لوٹا دیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ نکلی، علماء نے لکھا ہے کہ جس مٹی سے اللہ پاک بندے کو بناتا ہے اس کی قبر بھی اللہ پاک اسی مٹی میں بناتا ہے۔ اردو میں ایک شعر کہا جاتا ہے، پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا، جس مٹی دا آٹا بنیا ہے اسی مٹی کو ہم نے اس کا آٹا واپس لوٹا دیا۔ توجہ سے میری بات یہ سمجھنا، توجہ سے، کہ جہاں جس بندے کی قبر بنتی ہے اللہ پاک اس بندے کو بناتے وقت مٹی وہیں کی لیتا۔ یہ بھی دعا کر لو اللہ قبر نصیب کر دے، اور اللہ کرے ہم وہیں جائیں جہاں سے ہم بنے ہیں۔ آمین کہہ دو، آمین کہہ دو۔ سمجھیں، لوگ ہوا میں اڑ جاتے ہیں، سمندروں میں ڈوب جاتے ہیں، آگ میں جل جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اللہ ایسی موت سے بچا لے۔ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، جس مٹی سے ہم تمہیں بناتے ہیں ہم اسی مٹی میں لوٹا دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابن عباس سے روایت آتی ہے، فرمایا اللہ کے بندو، جس مٹی سے اللہ نے مجھے بنایا ہے اسی مٹی سے اللہ نے ابو بکر صدیق کو بنایا، اگر اس مٹی سے وہ نہ بنا ہوتا تو اس کی قبر کہیں اور ہوتی، اور پھر اسی مٹی سے اللہ نے حضرت عمر کو بنایا۔ اللہ نے تو تینوں کی مٹی بھی ایک جگہ کی لی ہے، اور لی کہاں کی ہے؟ کہاں ہے قبر؟ نہیں پتا، نہیں پتا آپ کو؟ زور سے بولو، ہیں؟ شک میں ہو؟ او اللہ کے بندو، اسی لیے تو ذاکر تمہارے ایمان کو کھا جاتا ہے، اسی لیے تو محرم والا تمہارے ایمان کو برباد کر بیٹھتا ہے۔ مدینہ پاک میں، روضہ پاک میں تینوں کی قبر وہاں
سچ ہے نا؟ اور اس روضہ پاک کو کیا کہا جاتا ہے؟ جنت کا ٹکڑا ہے، ایسے ہی نا؟ کیا کہا جاتا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، کسی پیر فقیر نے نہیں کہا، یہ اللہ کے سچے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے روزے اور میرے ممبر کے درمیان کا جتنا ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ بعض علماء تو کہتے ہیں اللہ کی قسم یہ آیا ہی جنت سے۔ وہ کہتے ہیں کہ کعبے کی دیوار میں لگنے والا اگر حجر اسود وہ پتھر جنت سے آ سکتا ہے، اللہ وہ بھیجنے پر قادر ہے، تو کیا یہ ٹکڑا جنت سے بھیجنے پر اللہ قادر نہیں؟ اٹھا کے ہی اللہ پاک نے جبریل سے کہا وہ مدینے میں رکھ دو۔ توجہ ہے؟ اور اگر یہ بھی نہ ہو، نبی کا جہاں پاؤں لگ جاتا ہے وہ جنت بن جاتا ہے۔ تو جتنی حضور کے یہاں قدم لگے ہیں، شاید اس زمین، اس دھرتی پر کہیں بھی نبی کے پاک قدم اتنے نہ لگے ہوں جتنے اس جگہ پہ لگے۔ ہر وقت آنا جانا، ہر وقت آنا جانا، ہر وقت آنا جانا، تو نبی کے قدموں کے صدقے ہی یہ جگہ جنت بن گئی۔ جنت کی مٹی سے وجود نبی کو بنایا گیا، اسی جنت کی مٹی سے ابو بکر صدیق کو بنایا گیا، اسی جنت کی مٹی سے فاروق اعظم کو بنایا۔ اور ایک اور حدیث میں تو علماء نے بڑی عجیب بحث لکھی ہے۔ اللہ ہمارے علماء کی قبروں پر کروڑوں رحمتیں کرے، آمین۔ کیا عاشق رسول تھے لوگ۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، محتمم دارالعلوم دیوبند، اپنی ایک کتاب کے اندر لکھتے ہیں، آپ کو اور مجھے اللہ اس زمین کی مٹی سے بناتا، پھر اسی مٹی میں ہم لوٹ جاتے ہیں۔ کہو بے شک۔ جب اللہ نبی کو بناتا ہے تو اللہ پاک نبی کے وجود کو بناتے وقت 75% مٹی جنت کی لیتا ہے، 25% مٹی اللہ اس زمین کی لیتا ہے۔ اور جنت کی مٹی کے اندر نور ہوتا ہے، جنت کی مٹی کے اندر غلاظت نہیں ہوتی، جنت کی مٹی کے اندر گندگی نہیں ہوتی، جنت کی مٹی کے اندر بدبو نہیں ہوتی، جنت کی مٹی نور سے بھری ہوئی ہے۔ اور ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب حضور جنت میں قدم رکھیں گے تو جنت اپنے نور کو دوبالا کرے گی اور جنت دوبالا نور سے بھر جائے گی، اور اسی جنت میں جب ابو بکر صدیق پاؤں رکھے گا تو بھی جنت کا نور بڑھ جائے گا، کیونکہ نور نور میں لوٹ جائے گا۔ گویا کہ اللہ پاک نے ان تینوں وجودوں کو، اور بلکہ چوتھی ایک اور حدیث ملتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قیامت سے پہلے فوت ہوں گے۔ ابھی وہ کہاں ہیں؟ آسمانوں میں۔ کہاں ہیں؟ زور سے بولو، کہاں ہیں؟ آسمانوں میں، زندہ ہیں۔ بولو زندہ، بولو زندہ، زندہ ہیں۔ ایک دفعہ بات کر رہا تھا، زندہ ہیں، تو ایک آدمی کھڑا ہو کے کہنے لگے جی اگر زندہ ہیں تو پیشاب پخانا کہاں کرتے؟ اس لیے کہ زندہ کو تو پیشاب پخانے کی ضرورت ہوتی، وہ کہاں کرتے؟ میں نے کہا نہ وہ دال کھاتے ہیں، نہ وہ روٹی کھاتے ہیں، نہ گوشت کھاتے ہیں، نہ چاول کھاتے ہیں جو دنیا کی غذا ہے، اس کے لیے پیشاب پخانے کی ضرورت ہے؟ وہ رہتے ہی نور میں ہیں، نور کھاتے ہیں، نور اندر جاتا ہے، نور نکالتے ہیں۔ اللہ کے بندو، گرمی کے موسم میں ہم پیتے کتنا ہیں، پسینے میں نکل جاتا ہے۔ یہ تو اللہ دنیا میں دکھا دیتا ہے، وہ نور میں رہتے ہیں، آسمانوں میں رہتے ہیں، نہ وہاں پیشاب کی ضرورت نہ۔ آپ جب جنت میں جاؤ گے، جنت میں نہ پیشاب ہوگا نہ پخانا ہوگا، لیکن کھانا تو وہاں بھی ہوگا، اور کھانا بھی ایسا ہوگا جو دنیا میں نہیں ہے۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، وہاں تو بھنے ہوئے پرندے ہوں گے، مچھلیاں ہوں گی۔ جب تم جنت میں جاؤ گے کہو انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ پلے کچھ نہیں، پلے امید وفا ہے،
اس کی ذات سے امید رکھتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اس نبی کی ذات سے امید رکھتے ہیں، وہ بخش دے گا۔ اگر کہیں رک بھی گئے تو وہ شفاعت کر دے۔ زور سے کہہ دو انشاءاللہ۔ پہلی بات تو یہ ہے وہ بے حساب بخش دے گا، آمین آمین۔ اگر کہیں رک بھی گئے، اے منی ایکسچینج والا، اگر کہیں رک بھی گئے وہ بخشا دے گا، وہ بخشش کرا دے گا، وہ سفارش کر دے گا، اس لیے کہ اختیار تو اللہ شفاعت کا انہیں دے گا۔ اور وہ خود کہتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میرا ایک امتی جنت میں نہ داخل ہو جائے، اس وقت میں خود نہیں جاؤں گا جب تک سارے نہ جائیں۔ اور اس دوست کے بارے میں تو یوں فرمایا سب سے پہلے جنت میں یہ جائے گا۔ اور ایک بار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق جنت کے 8 دروازے ہیں، کتنے کتنے؟ زور سے بولو۔ جہنم کے کتنے؟ ہاں، واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جنت کے 8، جہنم کے 7۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں ایک بندہ ہے، قیامت والے دن 8 دروازے کہیں گے ہمارے اندر سے داخل ہو کر جنت میں جا، وہ صرف ایک ابو بکر صدیق ہوگا۔ ہر دروازہ چاہے گا میرے اندر سے داخل ہو کر جنت میں جا، پہلا بندہ جنت میں جانے والا۔ یہ تو حضور کہہ رہے ہیں۔ کتنی ظالم دنیا ہے، ایسے بندے کے ایمان کو ترازو میں بیٹھ کے تول رہی ہے کہ یہ بندہ مسلمان بھی تھا کہ نہیں۔ اب میری اس بات کو پلے باندھیے گا جو میں کہہ رہا ہوں، جس مٹی سے وجود پیغمبر کو بنایا گیا، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم، اسی مٹی اور اسی گارے سے اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق کو بنایا۔ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اور اگر اس پر بھی آپ کا ایمان نہ بنے تو تھوڑا عقل کو دوڑاؤ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا روزہ جنت کا ٹکڑا ہے، کیا اس میں 3 جو سو رہے ہیں ایک جنت میں جائے گا تو باقی 2 نہیں جائیں گے؟ ان کے لیے جنت ہے، باقی 2 کے لیے نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا پھر قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ آئیں گے۔ ابھی کہاں ہیں؟ ابھی کہاں ہیں؟ یہ عقیدہ بنانا ہے۔ کچھ لوگ دنیا میں لعنتی کافر ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں ان کی قبر کشمیر میں ہے، وہ مر گئے، اس لیے کہ ان کو مرا ہوا ثابت کریں گے تو اپنی نبوت ثابت ہوگی۔ اگر ان کو زندہ باندھ لے تو ہماری نبوت کہاں رہی؟ اس لیے کہ مسیح تو بیٹھا ہے۔ ان کا نہیں، وہ مر گیا سری نگر کشمیر میں، ان کی قبر بھی بنا دی گئی ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے وہ آسمان سے اتریں گے، عجیب کیفیت کو حضور نے تو بیان کیا، فرمایا وہ ایسے اترے گا، سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے، داڑھی سے پانی ٹپک رہا ہوگا، زلفیں ہوں گی، زلفوں سے پانی بہہ رہا ہوگا جیسے ابھی نہا کے آیا ہے، دمشق کی جامع مسجد کے مینار پہ اترے گا، مسجد میں آئیں گے، نماز کا ٹائم ہوگا، اسی مسجد امام مہدی بھی موجود ہوں گے، اسی مسجد میں یہ بھی تشریف لائیں گے، مؤذن اذان کہے گا نماز کا وقت ہوگا، اب حضرت امام مہدی کہیں گے حضرت عیسیٰ کو آپ نماز پڑھائیں، حضرت عیسیٰ کہیں گے نہیں آپ پڑھائیں، اس لیے کہ یہ دونوں امتی ہیں، اب نبی تو رہا کوئی نہیں، حضور نے فرمایا وہ میرا امتی بن کے دنیا میں آئے گا، نبی ہوتے تو امامت نبی کا حق، اب حضور فرماتے ہیں امام مہدی امامت کرائیں گے، حضرت عیسیٰ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ پھر قیامت سے پہلے ان کو موت آئے گی، شادی ہوگی، بچے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 1,24,000 یا کموں پہ جتنے بھی نبی آئے سب میں سے ایسے نبی ہیں جنہوں نے دنیا میں شادی نہیں کی، باقی ہر نبی نے شادی کی۔ اس لیے میں کبھی کبھار کہا کرتا ہوں کہ شادی صرف میرے نبی کی سنت نہیں ہے، سارے نبیوں کی سنت ہے، اور جب سارے نبیوں کی سنت مل جائے تو وہ واجب ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی،
حضور نے فرمایا وہ میرے روضے میں دفن ہوں گے۔ اور اگلی بات بڑی عجیب حضور نے فرمائی، جس ترتیب سے فرمایا ہم قبر میں آئے، پہلے میں آیا حضور فرماتے ہیں، پھر میرا صدیق آیا، پھر میرا، زور سے بولتے آؤ، پھر حضرت، اس ترتیب سے آئے۔ فرمایا جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا، پھر اسی ترتیب سے ابو بکر نکلے گا، وہ میرے سجے کھڑا ہو جائے گا، پھر حضرت عمر نکلیں گے، وہ میرے کھبے کھڑا ہو جائے گا، پھر حضرت عیسیٰ کھڑے ہوں گے، وہ میرے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ حالانکہ وقت کے نبی تھے، کوئی شک ہے؟ ہم حضرت عیسیٰ کو نبی مانتے ہیں، کہو بے شک۔ نہ بیٹا مانتے ہیں، کہو بے شک۔ یہ میں درمیان میں جمعہ لے آیا صرف اس لیے، ورنہ تو میری بات چلنی تھی لم یلد ولم یولد۔ اللہ یہاں حضرت عیسائیوں کا رد کر رہے ہیں اللہ کہ اللہ کی تو اولاد ہی کوئی نہیں۔ ظالموں کتنا بڑا ظلم کر رہے ہو کہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودیوں نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور کہیں کہا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ تم نے اللہ کے لیے اولاد کو ثابت کر دیا۔ سمد وہ ہو ہی نہیں سکتا جس کی آل اولاد ہو، سمد وہی ہوگا جس کی اولاد نہ ہو، جس کا ماں باپ نہ ہو۔ بات میری یاد ہے؟ نہیں یاد؟ بچوں کی طرح آپ کو ہر جمعے سبق پڑھاتا ہوں، سبق یاد کیا کرو، سبق یاد کیا کرو، بھول جاتے ہو۔ میں جب پڑھتا تھا نا، آج ایک اپنی بات آپ کو سنا دیتا ہوں، میری عادت نہیں میں اپنی باتیں سناؤں، لیکن سنا دیتا ہوں۔ جب میں پڑھتا تھا نا، استاد جی نے سبق پڑھایا، سبق پڑھ کے ہم آئے، میں کتاب کو بند کر کے رکھ دیتا تھا۔ میں نے کبھی دوبارہ اس کتاب کو کھول کے نہیں دیکھا تھا۔ میرے باقی سارے ساتھی سارا دن وہ سبق یاد کرتے تھے، ہماری زبان میں اسے تکرار کہا جاتا تھا، وہ اس کو سناتا تھا، وہ اس کو سناتا تھا، وہ اس کو سناتا تھا، میں کبھی کسی کو نہیں سناتا، کتاب بند کر کے رکھ دیتا۔ دوسرے دن جب ہم کلاس میں جاتے تھے تو استاد سبق سنتے تھے، تو میں حرف حرف، جیسے استاد نے ایک دن پہلے پڑھایا ہوتا تھا، حرف حرف ایسے سناتا تھا۔ میرے استاد جی کہا کرتے تو کمپیوٹر ہے کہ تو بندہ ہے؟ باقی سارے بیچارے یار سارا دن یاد کرتے تھے۔ آج بھی میرے وہ استاد ایک زندہ ہیں، باقی تو سارے استاد اللہ کو پیارے ہو کہ کبھی اللہ موقع دے تو ان سے بیٹھ کر پوچھنا۔ وہ کہتے ہیں پتہ نہیں آج تک میں حیران ہوں، اللہ نے اس بندے کو دماغ دے رکھا تھا کہ کمپیوٹر دے رکھا تھا، باقی سارے یاد کرتے تھے، میں کبھی یاد نہیں کرتا، لیکن سناتا میں تھا۔ اللہ پاک کرے اللہ آپ کو بھی ایسا دماغ دے دے، یاد نہ کرو، چلو ہر جمعے آپ سنا دیا کرو، لیکن میری باتیں یاد رکھنا۔ اللہ کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن جب بھی کسی نے دیکھا ہے وہ نبی کے ماتھے میں دیکھا۔ ماتھے سے کیا مطلب؟ نبی کے طریقے میں دیکھا ہے، نبی کی آنکھوں میں دیکھا ہے، نبی کے ہاتھوں میں دیکھا ہے، اس لیے کہ اللہ نبی کے ہاتھ کو اپنا ہاتھ کہتا ہے۔ نبی کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہتا ہے، کسی نے نہیں دیکھا۔ اور دوسری بات میں آپ کو اپنے ایمان اور عقیدے کی بتاتا چلوں اور آپ کا ایمان بناؤں، ہم نے اور آپ نے نبی کو نہیں دیکھا۔ دعا ہے اللہ آپ کو زیارت کرا دے، آمین کہہ دے، اللہ آپ کو زیارت کرا دے، آمین کہہ دے۔ جتنا کثرت سے درود پڑھو حضور کی زیارت نصیب ہو جائے۔ میں رات کو ٹی وی دیکھ کے سوتا ہوں، صبح اٹھتا ہوں تو ٹی وی کھول لیتا ہوں، تو زیارت کیا ہوگی؟ رات کو پھر آپ وہی دیکھیں گے جو آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہے۔ آج جمعے کا دن ہے، کیا دن ہے؟ جمعہ ہے نا، زور سے بولو کیا ہے؟
کتنی بار حضور پر درود پڑھ کے آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ والے دن مجھ پر درود پڑھتا ہے سیدھا میرے روزے میں اس کا درود پہنچتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ فرشتہ آ کر تازہ تازہ روٹی تازہ کھاتے ہو، سالن تازہ کھاتے ہو، میری طرح آپ میں سے کتنے ایسے ہوں گے جو دوسرے دن کا سالن نہیں کھاتے؟ میرے گھر میں اگر دوسرے دن تیسرے دن 2 دن پرانی فریج سے نکال کر مرغی پکتی ہے تو میں نہیں کھاتا، میری عادت ہے، نہیں کھاتا، اچھی نہیں لگتی۔ شورے سے روٹی کھا لوں گا، بوٹی نہیں کھاتا، اس لیے کہ 2-3 دن پرانی ہو گئی۔ تازہ اچھی عادت ہے یا بری عادت ہے یہ اللہ کے حوالے، لیکن نہیں کھاتا، اچھی نہیں لگتی۔ آپ میں سے بھی کتنے ہوں گے بیگم آپ کو صبح کی روٹی شام کو دے دے، آپ لڑنے پہ تیار، تازہ نہیں ہے، ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں، تازہ روٹی بنا کے دو۔ اسی طرح ایک عبادت ایسی ہے جو تازہ چوپڑ کے بھیجو تو چوپڑی پہنچتی ہے، گرم بھیجو تو گرم پہنچتی ہے، ٹھنڈی بھیجو تو ٹھنڈی پہنچتی ہے، لپیٹ کے بھیجو تو لپیٹی بھی ملتی ہے، جیسی بھیجو لیکن تازہ۔ حضور فرماتے ہیں تازہ تمہاری زبان سے نکلنے کی دیر ہے، فرشتے مجھ تک میرے روزے کے اندر لے کے آ جاتے اور تمہارا نام بتاتے ہیں، فلاں بندے نے درود پڑھا ہے، قبول کر لو۔ حضور فرماتے ہیں میں قبول کر لوں۔ ایک حدیث تو بڑی عجیب ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری شفاعت اس کو سب سے زیادہ اور جلدی ملے گی جو جمعے والے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہے۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جمعے والے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھتا ہے اس کی جنت میری جنت کے قریب ہوگی۔ ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، سنو توجہ میری طرف، جمعے والے دن 3 وقت ایسے ہوتے ہیں جن 3 وقتوں میں اللہ پاک کسی دعا کو رد نہیں کرتا۔ توجہ دینا میری اس بات پر، میں بھی محتاج، آپ بھی محتاج، میں بھی سوالی اللہ کے دربار کا، آپ بھی اللہ کے دربار کے سوالی، جھولی آپ کی بھی خالی ہے، جھولی میری بھی خالی ہے، آپ بھی اس کے در کے منگتا ہے، میں بھی اس کے در کا منگتا ہوں، اور دعا کر دو اللہ اپنے در کا منگتا بنا دے، کسی اور در کا اللہ منگتا نہ بنائیں، اللہ اپنے در کا منگتا رکھے، آمین کہہ دو۔ میں صبح اٹھوں تو اسی سے مانگوں، دوپہر ہو تو اسی سے مانگوں، شام ہو میری میں اسی سے مانگوں، رات ہو میں اسی سے مانگوں، اور رات کو میری آنکھ کھل جائے تو بھی میں اسی سے مانگنے والا ہوں۔ میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والا نہ ہوں، صرف اللہ سے مانگنے والا ہوں۔ اللہ کے در کے منگتے بن جاؤ۔ فرمایا 3 وقت ایسے ہیں، اور یہ تینوں وقت جمعے والے دن آتے ہیں۔ ان 3 وقتوں میں اللہ دعا کو ضرور قبول فرماتا۔ اللہ پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تو فجر کا وقت ہے، قرآن پاک میں ایک پوری سورت ہے، اللہ کہتے ہیں والفجر، مجھے فجر کے وقت کی قسم ہے نا، قرآن میں ہے نا، والفجر، فجر کے وقت کی قسم ہے۔ اس وقت میں کچھ تو ہوگا جس کی اللہ قسم کھاتا ہے، کچھ تو راز ہوگا نا اندر، کچھ تو شے پوشیدہ ہے، کچھ تو چھپا ہوا ہے جس کی اللہ قسم کھاتا ہے۔ ہم میں سے کتنے ہیں ساری رات جاگتے ہیں، صبح نماز کا ٹائم آتا ہے 2 بجے 3 بجے ہم سو جاتے ہیں، صبح کی نیند نماز گئی۔ میں کئی دفعہ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ چکا ہوں صرف جمعہ فرض نہیں ہے، صرف جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، فجر کی نماز بھی فرض ہے۔ اور دوسرا وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب خطیب پہلا خطبہ دے کر منبر پر بیٹھتا ہے، دوسرے خطبے کی انتظار میں ہوتا 1 منٹ ہے، یہ 1 منٹ ہوتا ہے، یہ قبولیت دعا کا وقت ہوتا ہے۔
اس لیے کہ خطیب جو بیٹھتا ہے یہ نماز کے درمیان میں ہے، یہ خطبہ نماز ہے، اس نے ابھی سلام نہیں پھیرا، یہ نماز میں ہے۔ یہ 4 رکعتیں ظہر کی تھیں، جمعے میں ہمیں 2 دے دیے، یہ 2 خطبے 2 رکعتوں کے قائم مقام ہو جاتے، اس لیے کہا گیا خطبہ واجب ہے۔ اور پھر تیسری حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جمعے والے دن عصر کی نماز سے لے کر مغرب تک اسی وقت میں اللہ نے باب آدم کو بنایا تھا، اسی وقت میں اللہ نے باب آدم کو جنت میں داخل فرمایا، اسی وقت میں اللہ نے باب آدم کو جنت سے زمین پہ نازل فرمایا۔ یہ وقت اللہ کے ہاں بڑا قیمتی ہے، اور اس وقت کی بھی قرآن میں ایک پوری سورت ہے جس کو کہا گیا والعصر۔ یہ چھوٹی سی سورت ایسے ہی سمجھ کے آگے نہ نکل جایا کرو، تھوڑا سا کبھی غور کیا کرو کہ اللہ نے اس کی قسم کیوں کھائی، کچھ تو ہے۔ ایک حدیث کے اندر فرمایا گیا اگر جمعے والے دن عصر کی نماز پڑھ کے اسی جگہ بیٹھ کر صرف 80 بار حضور پر درود پڑھ لو تو اللہ پاک 80 سال کے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ ڈائریکٹ درود پہنچتا ہے۔ اللہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ نے اور ہم نے نہیں دیکھا، آمین کہہ دو، اللہ زیارت نصیب کر دے، اللہ زیارت نصیب کر دے۔ ہوتی ہے، شرن ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ہر صورت بنا سکتا ہے، وہ نبی کی صورت نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے شیطان کو طاقت دی ہے، جن کو بھی طاقت، جن بھی شیطان ہے۔ یہ بلی بنے بلی بن جاتا ہے، سانپ بنے سانپ بن جاتا ہے، چوہا بنے چوہا بن جاتا ہے، مچھر بنے مچھر بن جاتا ہے۔ طاقتیں ہیں اللہ نے ان کو دے رکھی، لیکن حضور نے فرمایا وہ میری صورت نہیں بنا سکتا۔ مجھے جس نے بھی جس حال میں دیکھا اس نے مجھے دیکھا، زور سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اتنی بات ضرور ہے، صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے ہم نے ابو بکر صدیق کے ماتھے میں نبوت کو چلتے پھرتے دیکھا۔ ایک بات میں آج آپ کو اپنے عقیدے کی بتاتا ہوں، ابو بکر نبی تو نہیں لیکن نبیوں جیسا ہے، یہ حضور کا فرمان ہے، نبی نہیں لیکن یہ نبیوں جیسا۔ حضور نے فرمایا یہ چلتا ہے تو میری تصویر پہ چلتا ہے، توجہ دینا میری بات پر، یہ بولتا ہے تو میری تصویر پہ بولتا ہے، یہ کھاتا ہے تو میری تصویر پہ کھاتا ہے، یہ سوتا ہے تو میری تصویر پہ سوتا ہے، یہ پیتا ہے تو میری تصویر پہ پیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صدقے جاؤں یہ ایک ایسا بندہ ہے جس نے آج تک میری رائے کے آگے اپنی رائے نہیں رکھی، نبی نے جو کہہ دیا عرض کیا آمنا و صدقنا، یا رسول اللہ میری کوئی رائے نہیں، آپ نے کہہ دیا ہم نے سن لیا۔ باقی ہر بندہ مجھے رائے دیتا تھا، جب بھی حضور نے بھی رائے مانگی مشورہ مانگا، حتیٰ کہ اپنی بیٹی کا جب حضرت عائشہ کا مسئلہ آیا تو حضور نے مسجد نبی میں بیٹھ کر صحابہ سے مشورہ کیا بتاؤ عائشہ کو گھر رکھو طلاق دے دوں، یہ بات سامنے آئی تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا، حالانکہ بیٹی کے باپ تھے، بیٹی کو بھی جانتے تھے، لیکن صدقے جاؤں سر جھکا کر کہا یا رسول اللہ جو آپ کی مرضی ہے وہ میری مرضی ہے، رکھنا چاہیں رکھیں، چھوڑنا چاہیں جو آپ کی رائے ہے میری وہی رائے، میں کوئی رائے نبی کی رائے پہ نہیں دے سکتا۔ میں نے حضرت علی کو، توجہ دینا، حضرت علی کو حضور کے گھر میں دلہا بنتے دیکھا ہے اور دلہا بن کر جاتے دیکھا۔ اس لیے کہ اللہ نے مجھے اگر یہ 2 آنکھیں دی ہیں تو اللہ نے مجھے یہ بھی 2 آنکھیں دی ہیں۔ میں نے حضرت علی کو حضور کے گھر میں دولہا بن کر جاتے دیکھا ہے،
اور میں نے نبی کو ابو بکر صدیق کے گھر میں دولہا بن کے جاتے دیکھا۔ حضرت علی دولہا بن کر حضور کے گھر گئے اور حضور دولہا بن کر۔ حضرت علی بیٹا ہے، چاچے کا بیٹا ہے، حضور نے پالا ہے، حضور نے پوسا ہے، حضور نے روٹی دی ہے، حضور نے کپڑے دیے۔ حضرت علی کی عمر تو 4 سال کی تھی، حضور نے چاچا سے مانگ لیا تھا، علی مجھے دے دو۔ ابو بکر صدیق کے گھر میں حضور کو دولہا بن کے جاتے دیکھا۔ اللہ، حضرت فاطمہ کا نکاح ہوا حضرت علی سے، زور سے بولو، ہوا؟ ہوا؟ جانتے ہو اس نکاح کا گواہ کون تھا؟ کبھی کبھی حیران ہوتا ہوں حضرت ابو بکر صدیق پہ، حضرت فاطمہ اور حضرت علی سے محبت کا دعویٰ کرنے والے وہ لوگ حضرت ابو بکر صدیق کو کافر کہتے ہیں۔ اگر وہ گواہ ہی کافر ہے تو یہ شادی کیا ہے؟ یہ نکاح کیا ہے؟ آپ اور میں اپنے بچوں کی شادی میں ڈھونڈ ڈھونڈ کے گواہ لاتے ہیں، کوئی اچھا بندہ لائیں جو گواہ بنائیں، سمجھدار بندہ گواہ لائیں۔ یہ حضور کو یہی کافر ملا تھا نعوذ باللہ من ذالک، اپنی بیٹی کے نکاح کا گواہ بنا دیا۔ عقل کوئی نہیں لوگوں کے پاس۔ یارو جو کتا اصحاب کہف کے ساتھ ملا، وہ کتا کبھی اصحاب کہف کو نہیں بھونکا۔ میں کیسا مسلمان ہوں، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، نبی کے اس یار کو بھونکتا ہوں جس کے گھر میں نبی دولہا بن کے جاتا، جو حضرت فاطمہ کے نکاح کا گواہ ہے۔ اور سنو اگلی بات، حضرت فاطمہ کو جو حضور نے جہیز دیا، لیکن یہ نہیں دیا جو میں اور آپ دیتے ہیں۔ پڑھا ہے کبھی تاریخ میں حضور نے کیا دیا؟ ایک لوٹا دیا، لیکن دیا ہے۔ ایک مشکیزہ دیا ہے، مشک دی ہے۔ ایک کھجور کے پتوں سے بھرا ہوا بسترا گدا دیا ہے۔ کیا بولتے ہو؟ زور سے بولو۔ جانتے ہو یہ جہیز کا سامان بازار سے کون لایا؟ پیسے کس نے دیے تھے؟ ابو بکر صدیق نے دیے۔ ہائے، مجھے ایک بات یاد آئی، بڑی عجیب ہے۔ حضرت علی کے پاس تو جرت ہی نہیں تھی حضور سے رشتہ مانگتے حضرت فاطمہ کا۔ نا نبی سے کون مانگے؟ ہے حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت علی سے کہا، میں تیرے نال ہاں، چل نبی کو فاطمہ دا رشتہ مانگنے۔ تو رشتہ کرانے والا بھی ابو بکر صدیق، نکاح کا گواہ بھی ابو بکر صدیق، جہیز لانے والا بھی حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت فاطمہ کا جب اس دنیا سے وصال ہوا، انتقال ہوا، اور جنازہ پڑھنے والا بھی ابو بکر صدیق تھا۔ حضرت علی کو نہیں پتا تھا؟ ظالموں نے ایک رٹ لگا رکھی ہے، باغ فدق مانگنے گئی حضرت فاطمہ، تو ابو بکر صدیق نے دھکے دے کے گھر سے نکالا، حق نہیں دیا، دروازہ ٹوٹا، حضرت فاطمہ کے پیٹ پہ گرا، حضرت فاطمہ کے پیٹ میں بیٹا تھا، وہ ضائع ہو گیا۔ حضرت فاطمہ ساری زندگی حضرت ابو بکر صدیق سے نہیں بولی۔ اگر نہیں بولی تو حضرت علی کہاں تھے؟ حضرت علی نے جنازے کا امام حضرت ابو بکر صدیق کو بنا کے کیوں کھڑا کیا؟ تمہیں پتا ہے حضرت علی کو پتا نہیں تھا ابو بکر صدیق نے حق نہیں دیا؟ ذاکر کو پتا چل گیا، ملا کو پتا چل گیا 14ویں صدی والے کو حضرت ابو بکر صدیق نے حق نہیں دیا۔ وہ بھونکنے والی ٹی وی پہ یہی کہہ رہی تھی کہ حضرت فاطمہ حق مانگنے گئی تو ابو بکر صدیق نے حق نہیں دیا۔ حضرت علی کہاں تھے؟ وہ شیر خدا کہاں تھے؟ وہ اس امت کا بہادر سپہ سالار کہاں تھا؟ 6 مہینے بعد تو حضرت فاطمہ انتقال کرتی ہیں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد۔ حضرت فاطمہ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ جنازہ کس نے پڑھایا؟ حضرت فاطمہ کو جو غسل دیا گیا نا موت کے وقت کا، ہائے ہائے، حضرت ابو بکر صدیق کی گھر والی حضرت اسماء بنت امیس نے غسل دیا۔ کفن بھی حضرت اسماء نے پہنا ہے۔
بلکہ ایک دن حضرت فاطمہ نے خود کہا حضرت اسماء سے، میں چاہتی ہوں میرا جنازہ ایسا اٹھے کہ میری چارپائی پر بھی کسی غیر محرم مرد کی نظر نہ پڑے۔ عورتوں کے جنازے بھی ایسے اٹھتے ہیں، مردوں کے بھی ایسے اٹھتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں میرا جنازہ ایسا اٹھے کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اسماء کو طریقہ بتا کہ میرے وجود کو چارپائی پر کیسے چھپایا جائے کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ تو حضرت اسماء چارپائی کے اوپر ایسے لڑیاں بناتی ہیں، پھر اوپر چادر ڈالتی ہیں۔ حضرت فاطمہ پوچھتی اسماء یہ کہاں سے سیکھا ہے؟ کہا جب میں حبشہ ہجرت کر کے گئی تھی تو وہاں دیکھا تھا کوئی عورت فوت ہوتی تھی تو افریقہ والے چادر ایسے ڈالتے تھے۔ چارپائی کے اوپر بھی دیواریں بنائی جاتی تھی، لوہے کی یا لکڑی کی، اوپر چادر ڈالی جاتی تھی تاکہ وجود کسی کو نہ۔ پہلی کا جب چاند ہوتا ہے نا چاند ہوتا ہے نا، دیکھتے ہو، دیکھا کرو سنت۔ حضرت فاطمہ کہتی میں پہلی کا جب چاند نکلتا تھا میں کبھی نہیں دیکھتی تھی۔ کسی نے پوچھا کیوں نہیں دیکھتی تھی؟ کہا سارے غیر مرد دیکھتے ہیں، میں سوچتی تھی اس چاند پر غیروں کی نظر بھی پڑ رہی ہے، میری نظر بھی پڑ رہی ہے، کہ نظریں نہ مل جائے میں چاند کو بھی نہیں دیکھتی۔ کیا خاتون، صلوات اللہ علیہ، اللہ رحمتیں فرمائے۔ ظالموں کو ظلم کی انتہا ہوتی ہے۔ جس خاتون جنت کو غسل بھی ابو بکر صدیق کی بیوی دیتی ہو، جس خاتون جنت کے جنازے کی چارپائی کو بھی ابو بکر صدیق کی بیوی بناتی ہو، اور جس کا جنازہ بھی رات کے اندھیرے میں اٹھایا جاتا ہو اور جنازے کی امامت ابو بکر صدیق کرتا ہو، یہ حق لینے گئی، اس نے حق نہیں دیا۔ یہ حق لینے گئی، اس نے حق نہیں دیا۔ وہ آپ کی اور میری طرح تھا جو ہم بیٹیوں کو حق نہیں دیتے، بہنوں کو حق نہیں دیتے۔ اٹھائیسویں سپارے میں ایک سورت آتی ہے، پہلی سورت کیا ہے 28ویں سپارے کی؟ مجادلہ۔ دوسری حشر ہے نا، حشر ہے نا۔ حشر کا معنی کیا ہے؟ وہ ایک یوم حشر آنا ہے کہ نہیں آنا؟ اللہ میاں مسلمان ہو یار، تمہیں حشر کا معنی ہی نہیں آتا۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا۔ حشر کا دن، حشر کا، جسے محشر کا دن بھی کہا جاتا ہے، وہ جو قیامت کا دن ہوگا وہ حشر کا دن ہے، جس دن ہمیں قبروں سے اٹھایا جانا ہے۔ اٹھائے جانے کو حشر کہا جاتا ہے، قبروں سے نکلنے کو حشر کہا جاتا ہے، زندہ کرنے کو حشر کہا جاتا ہے، جمع کرنے کو حشر کہا جاتا ہے۔ میدان میں جس دن ہم جمع ہوں گے اس میدان کو میدان محشر کہا جاتا ہے۔ یہ قبر کا جو جہان ہے یہ برزخ کا جہان ہے، یہ دنیا کا جہان ہے، یہ جہان ہے جو اللہ نے بنائے ہیں۔ ایک جہان تھا جو میں ماں کے پیٹ میں تھا، یہ دنیا کا ایک جہان ہے، پھر ایک قبر کا جہان آئے گا، اسے برزخ کا جہان کہا جاتا ہے، پھر ایک محشر کا جہان آئے گا۔ محشر کے جہان کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا جو اللہ کا قرآن کہتا ہے۔ پھر محشر کا جہان بھی ختم ہوگا تو پھر جنت کا جہان شروع ہو جائے گا۔ کہیں کہا گیا کہ 18,000 جہان اللہ نے بنائے ہیں، کہیں کہا گیا 48,000 جہان ہیں۔ آپ اور میں تو صرف ہانگ کانگ کے جہان کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہی جہان ہے۔ اب بزرگوں اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، بس ایتھے ہی کر لو جو کرنا ہے۔ یہ جہان چھوٹا سا ہے، یہ مانگا ہوا جہان ہے، یہ مانگی ہوئی زندگی ہے، یہ ادھار زندگی ہے، یہ 40 سال کی زندگی ہے، 50 سال کی زندگی ہے، 60 سال کی زندگی ہے۔ اگلا جہان لاکھوں سالوں کا ہے۔ باب آدم کے زمانے سے جو لوگ دنیا میں آئے آج تک عالم برزخ میں پڑے ہیں، ہم جائیں گے تو نہ جانے کتنے ہزاروں سال ہم عالم برزخ میں رہیں گے۔ پھر ایک محشر کا جہان آئے گا جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا۔ اللہ،
پھر ہمیشہ ہمیشہ کا ایک جہان آئے گا جس کو جنت کا جہان کہا جاتا ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ جس جہان میں جانے کے بعد نہ موت آئے گی، نہ دکھ ہوگا، نہ بیماری ہوگی، نہ تکلیف ہوگی، نہ سر میں درد ہوگا، نہ پیٹ میں درد ہوگا، نہ کہیں رونا ہوگا، نہ کہیں دھونا ہوگا۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ کا جہان جس کو جنت کا جہان کہا جاتا ہے۔ اس سورہ حشر کے اندر 2 آیتیں آتی ہیں۔ ہائے اللہ، وقت اجازت نہیں دیتا میں کچھ کہتا، انشاءاللہ یہی موضوع زندگی رہی تو چلتا رہے گا اگلا جمعہ۔ اللہ پاک آپ کو مجھے عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔